سلام دی تخلیق اللہ رب العزت دی ذات نے سب تو پہلے مٹی دے خمیر نو گنیا، اس مٹی دے خمیر نو گندن تو بعد چھوڑ دیتا گیا تے تسی مٹی دی وہ حالت دیکھی ہونی ہے کہ بعض کھیتاں دے اندر مٹی دیاں چریپڑیاں بنیاں ہوندیاں نے، او دے اتے جدو پیر ہوندا ہے تے وہ کھڑک دی ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات نے مٹی دے خمیر نو گنن تو بعد چھوڑ دیتا تے جدوں اس مٹی دے اندر کھنکھناہٹ پیدا ہو گئی، وجن والی مٹی ہو گئی، اس مٹی دے نال اللہ رب العزت دی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو بنا کے روح پھوکی، چونکہ زندگی نام ہے جسم اور روح دا۔ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت دی ذات نے پیدا فرما دیتا تے پیدا کرن دا مقصد کی سی، پیدا کرن دی وجہ کی سی؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب کہندے مشیت دا فیصلہ ہویا ہے کہ رب زمین دے اتے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اپنا، یہ میں انشاءاللہ العزیز آخر میں بتلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح سرداری عطا کی، کس طرح فضیلت عطا کی۔ فرمایا کہ زمین دے اتے اسی اپنا کی بنان لگے ہاں؟ خلیفہ، نائب۔ اللہ رب العزت دی ذات نے فرشتیاں نو اطلاع دیتی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں بنان لگا زمین دے اتے اپنا خلیفہ۔ تے فرشتے کی کہندے نے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ سارے فرشتے کہنے لگے ربا تو زمین دے اتے جیڑی شے نو بنان لگا ہے، جیڑی مخلوق نو بنان لگا ہے، سانو او دے وچوں فساد اور خون ریزی دی بو آ رہی ہے۔ تے ربا جے تسبیحات دی گل ہے، تیری عبادت دی گل ہے، تے اسی اعلان کرنے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ربا جے تینو عبادت دی معاذ اللہ تعالی عبادت ہے کہ تیری عبادت ہوندی رہے، تے ربا اسی جیڑے قیامت چا قیامت تک اسا قیامت چی رہنے، جڑے فرشتے رکوع وچ نے انہاں قیامت تک رکوع وچ رہنا، اللہ جڑے سجدے اندر موجود نے انہاں قیامت تک سجدے وچ رہنا،
تے ربا جے گل عبادت دیئے تے اسی ہیں یا تیری عبادت کرن دے واسطے؟ تے اللہ رب العزت نے جواب کی دیتا، فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی جان دے میرا معزز سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ میں قرآن سے کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے۔ اللہ رب العزت دی ذات نے ابا آدم علیہ السلام نو تخلیق کر دیتا۔ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے معزز سامعین، اس کائنات دے اندر بنی نو انسان دی ابتدا اللہ نے اس ہستی تو کی تھی جنہاں نو حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے۔ اے دنیا دے پہلے انسان، پہلے پیغمبر دے رسول نے، اللہ رب العزت دی ذات نے اپنے آدم نو بنا دیتا تے ساریاں دے سامنے اعلان کیتا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ تعالیٰ نے ساریاں فرشتیاں نو اکٹھا کر لیا تے ملائکہ نو اکٹھا کر کے کہنے لگا، رب کہندا گل سنو نا، اج میں اپنا خلیفہ بنا رہا، اج میں بشر بنان لگا، میں اللہ انسان نو تخلیق کرن لگا، تے گل سنو نا، میں خالقاں تسی مخلوق ہو۔ جدوں میں آدم دے جسم دے اندر روح پھونکا تے تسی سارے آدم دے مقام دے اظہار واسطے، آدم دی عزت دے توقیر دے واسطے، آدم دی عظمت دے فضیلت دے اظہار واسطے تساں ساریاں چک جانے۔ چشم فلک نے او نظارہ دیکھیا کہ اللہ رب العزت دی ذات نے اپنے آدم نو تخلیق کیتا جے تے سارے چک گئے الا ابلیس، سارے چک گئے، اے آکڑ کے کھڑا ہو گیا، ہاں بھئی تینوں کی مسئلہ؟ کہندہ کی سارے نے سجدہ کر لیا، اے نہیں جھکیا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے، اللہ دا قرآن کہندہ ہے قال ما منعک اللہ تسجدوا، رب کہندہ ابلیس دسنا کیڑی شے نے تینوں روکے کہ تو سجدہ نہ کر؟ تے ابلیس اگوں پکار کے کہندہ ہے اے میرے پروردگار، میں اگ نال بنیا، اے مٹی نال بنے، تے اگ دی صفت ایوے بلندی وال جاندی ہے، مٹی دی حیثیت ایوے بلندی تو پستی وال آندی ہے۔ رب نے کیا ہوئے گا ابلیس بلندی وال او نہیں جاندا جنوں تو چاہنے، بلندیاں وال او جائے گا جنوں رب چاہندے۔ سبحان اللہ دے اتے کوئی ٹھنڈ پئی پہ گئی ہے،
ذرا ذوق نال بیٹھن دی کوشش کرو نا، توجہ کرنا۔ رب نے کیا ہوئے گا ابلیس تینوں کیڑے کملے نے کہہ دیتے کہ مقام تے شان انہوں ملے گا جنوں تو چاہنا ہے۔ اوے کملیا میں رب ہویا نا، اصل گل وے میں تیرے اندر دا بغض بار ویکھنا چاہندا سا، میں تیرے اندر دا کینہ تے حسد بار ویکھنا چاہندا سا۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، جے سارے ہمت کر کے سبحان اللہ کھوتی ایک گل کرا، رب نے کیا ہوئے گا اے شیطان گل سننا، تو اپنے دل وچ خیال کر کے بیٹھا ہے کہ میں اگ نال بنیا تے آدم مٹی نال بنیا ہے، لہٰذا میں اے دے نال افضل ہاں، میرا مقام میری توقیر تے عزت اے دے نال بڑی زیادہ ہے۔ اے کملیا تینوں کی پتہ ہوئے انج انج دے بھی میں بشر پیدا کر دینے نے، اور نہ ٹرنا فرشاں تے وے تے قدماں دی آہٹ اللہ دے عرشاں تک پہنچ جانی ہے۔ اے دی عظمت دا اظہار تے اودوں ہوئے گا جدوں میرا کملی والا دنیا تے تشریف لے کے آئے گا۔ اس بشر دی فضیلت دا اظہار تے اودوں ہوئے گا جدوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت تے پیدائش ہوئے گی۔ میں گزارش کر رہا سا، اللہ دا قرآن کہندے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے چک گئے، ایک آکڑ کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اے دے دل وچ جڑا کفر سی اللہ نے باہر کڈے ہے۔ بھئی مقام تو وہ ہے جو اللہ عطا کرے، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ عاجزی پسند ہے۔ تخلیق آدم ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا۔ کنے بنایا؟ ہولی بول دے ہو، اللہ نے بنایا۔ اے دنیا دے پہلے انسان، پہلے بشر، پہلے اللہ دے نبی نے، انہاں نو اللہ نے بنایا ہے تے اللہ نال وفا دا تقاضا اے وے، رب کہندا ہے تو میرا بن جا تے میں تیرا بن جانا۔ اللہ کے ساتھ وفا یہ ہے کہ اللہ کے بن جاؤ، تو پھر اللہ سے بڑھ کر کوئی وفا کرنے والا نہیں۔ توجہ کرنا، اے میرے پروردگار، آدم نو تو آپ بنائے، آپ تخلیق کیتے، تے ربا آدم نو تو بنائے تے مرضی وچ تیری سی، آدم دی کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ یا اللہ میری زلفاں انج کر کے بنا، میرا ناک انج کر کے سجا، ہونٹ ربا اتھے لائیں، اے چہرہ ذرا انج بنائی، کبھی سنا؟ توجہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنایا ہے تے اپنی مرضی نال بنایا ہے، تے پھر او دا تذکرہ انج بن دے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت سب آنکھوں نہ رضی اللہ تعالی عنہ تیرے مصطفیٰ دے وچ آئے نے تے آگے کہندے نے میرے آقا جان میری آنکھ نے بڑے بڑے حسین ویکھے نے پر میں حسان کہنا چاہنا اج تک میری آنکھ نے تواڈے جیسا حسین نے جے ویکھیا یا رسول اللہ تواڈے حسن تے جمال نو ویکھ کے انج لگ دے کہ تواڈے جیسا کسے ماں نے پیدا کیتا ہی کوئی نہیں یا رسول اللہ تانوں ویکھ کے انج لگدا ہے کہ اللہ نے تانوں سارے عیباں تو پاک پیدا کیتا ہے یا رسول اللہ انج ویکھ کے تانوں لگدا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات نو اپنی مرضی نال بنایا ہے تے تانوں اپنی مرضی نال نہیں بلکہ تواڈی مرضی نال بنایا ہے۔ توجہ کرنا تخلیق آدم دی گل ہووے تے رب کہندا ہے میں اپنے قدرت دے ہتھاں نال اپنے آدم نو بنایا ہے۔ اے میرے نبی دا مقام ہے عظمت ہے فضیلت ہے رفعت ہے کہ نبی دا یار اپنے جذبات دا اظہار کر کے کہندا میرے سونیاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگی اچھا اللہ نے آکھیا کہ آدم نو میں بنایا تے اینو ویندیاں سار کی کرنا چک جانا سجدہ کرنا۔ اللہ دا قرآن کہندے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، شیطان کی کہندے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اگ نال بنیا تے اے مٹی نال بنے۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا جے قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراط المستقیم۔ تے شیطان نے سارا معاملہ کرن تو بعد اللہ دے سامنے کہندا ہے پروردگار تو اپنے دربار وچوں مینوں کڈ بھی دیتا ہے، اللہ مردود بھی کر دیتا ہے تے ربا ذرا پھر مینوں قیامت تک مہلت عطا کرنا۔ رب کہندا ہے جا تینوں قیامت تک مہلت دے دیتی تے شیطان اگے بڑھ کے کہندا ہے میرے پروردگار قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراط المستقیم، اللہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا یا اللہ میں انہاں نو سیدھے رستے تو ہٹان دی کوشش کراں گا۔ رب کہندا شیطان ساری زندگی بھی میرے بندے نو گمراہ رکھیں گا، مینوں قسم ہے اپنی جلالت دی میں رب اعلان کرنا میرے غصے تے میری رحمت ہمیشہ غالب رہن والی ہے۔
جنہ میرا غضب ہے، جنہ میرا غصہ ہے، میں رب اعلان کرنا تو کر لے کوشش، اپنا زور لا لے، اپنا ٹل لا لے، اپنی کوشش کر لے، کنہ کو گمراہ رکھیں گا، میرے بندے دی نوجوانی کھا جائیں گا، ساری زندگی میرے بندے دی نوجوانی دے وچ اونوں تباہ رکھے گا۔ کوئی گل نہیں، رکھ لیں، اگر میرا بندہ اپنیاں لڑکھڑاں دیاں ہوئیاں لتاں لے کے آ جائے، اپنی لڑکھڑاں دی ہوئی زبان لے کے آ جائے، اگر میرا بندہ ساری زندگی گزارن تو بعد، اپنی جوانی ٹلن تو بعد اپنی سفیدی لے کے آ جائے، شیطان میں او دے ایک آنسو بہان وچ دیر ہو سکدی ہے، اللہ دا او دے نال صلح کرن وچ کوئی دیر نہیں ہو سکدی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہتی ہے۔ تو رکھ میرے بندے نو گمراہ، کنا کچھ رکھیں گا؟ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، دوسری روایت کے مطابق اللہ رب العزت کی ذات نے بنی نو انسان کا جوڑا مکمل کرنے کے لیے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کئی عرصہ اکیلے زندگی گزاری، لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات نے اماں حوا کو پیدا کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملا لیا، تو روایات میں آتا ہے کہ ابا آدم نے بڑا ہی سکون محسوس کیا۔ کیا محسوس کیا؟ اللہ یہ سکون تو انہوں بھی نصیب فرمائے۔ بڑی ٹھلی آمین آندے ہو یار، نہیں جے چاہی دا تسی آکھو ہن سکون والے دن نہیں رہے، اگوں نویں پھڈے شروع ہو گئے نے۔ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کا میں بیان سن رہا تو کہنے لگے کہ شکر کرو کہ تمہاری بیگمیں تمہارے ساتھ لڑتی ہیں، اگر وہ 1-2 ہفتے کے لیے کہیں چلی جائیں تو تمہیں پتہ چل جائے کہ تم لڑائی کو کتنا مس کر رہے ہو اور لڑائیوں کو کتنا یاد کر رہے ہو۔ خیر وہ مزاح میں یہ باتیں کرتے ہیں اور ہے بھی حقیقت پر مبنی، اور کہنے لگے کہ 1 ہفتے میں 2 لڑائیاں ہونی چاہیے۔ کنیاں؟ 2 کو لڑائیاں ہونیاں چاہیے نے۔ بہر کیف اللہ رب العزت کی ذات نے اماں حوا کو اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو تنہائی تھی، اماں حوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس تنہائی کو دور کیا، اور یہ جو بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا کی ہیں، مرد کے سکون کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو یہ جو گھروں میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان اجتناب بھی کیا کریں اور برداشت سے بھی کام لیا کریں، گھر میں چنگیز خاں بن کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، اللہ دا قرآن کہندا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے آکھے آدم تو اپنی بیوی دے نال جنت وچ رہ، تے جنت وچ کر کی
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو تیرا دل کر دے کھاتے پی موجہ کرنا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت وچ دوویں میاں بیوی رہو، موجہ کرو، کھاؤ تے پیو. اللہ نے نال ایک تنبیہ بھی کر دیتی، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم گل سننا، ایک گل دا دھیان بھی کری، اے جڑا درخت ہے اے دے قریب جان دی ضرورت کوئی نہیں. میں رب منع کرنا کہ اے دے قریب جان دی اجازت کوئی نہیں، نہیں تے تسی ظلم کرن والن دے وچوں شمار کیتے جاؤ گے. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم. اللہ دا قرآن کہندے فنسی آدم، اللہ تعالیٰ نے منع کیتا کہ اس درخت دے قریب ہے. فنسی آدم. ایک جگہ فرمایا فوسوس لہم الشیطان، کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی. تو یاد رکھیے جو خطا ہے، وہ جو گناہ ہے، اس کی نسبت ہماری طرف ہے. ہم گناہ کر سکتے ہیں، ہم خطا کر سکتے ہیں. کوئی نبی، کوئی پیغمبر اور کوئی رسول نہ خطا کر سکتا ہے اور نہ کوئی غلطی کر سکتا ہے. اگر اس طرح کا لفظ اگر کسی نبی کی ذات کے ساتھ منسوب ہو تو اس سے گناہ اور خطا نہیں ہوا کرتا، اس سے مراد تنبیہ ہوا کرتی ہے اور بلندی درجات ہوا کرتا ہے. فنسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے جس طرح بندہ روزہ رکھ کر بھول جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، درخت نو چکھ لیا، کھا لیا. تے اللہ رب العزت دی ذات نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے وچوں باہر کر دیتا. فنسی آدم، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے جی میں روزہ رکھ کے بھول جاندے. توجہ کرنا، اللہ دے کولوں آ کے معافی طلب کیتی تے دامن پھیلا کے کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ دے کول معافی طلب کرن تو بعد اللہ نے معافی عطا کر دیتی. جڑا والا دے رہن والیا اے حضرت آدم علیہ السلام دا تذکرہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام دا مقام تے شان ہے جڑا اللہ دا قرآن پہ بیان کر دے. میں کیا میرے پروردگار فنسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے نے تے ربا میرے کملی والے دے بارے کی خیال ہے؟ رب کہندا ہے میں اپنے سونے دے بارے اعلان کرنا انا فتحنا لک فتحا مبینا. بے شک میرے سونے القریب اسا تینو فتح عطا کرنی ہے. تے اگے اللہ دا قرآن اعلان کر دے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. رب کہندا میرے سونے تینو القریب فتح بھی عطا کرنی ہے. تے اللہ اعلان کر دے کہ تیرے پچھلیاں دی بھی معافی ہے وما تقدمات تیرے آن والے
والے دنوں دی بھی تینوں ایڈوانس معافی دے دیتی ہے۔ اس معافی تو مراد معاذ اللہ تعالی نقل کفر کفر نہ باشد۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ دے نال کسے خطا نو منسوب کرنا مقصود نہیں، بلکہ میرے نبی دی فضیلت دا اظہار مقصود ہے، نبی دی بلندی درجات مقصود ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ایک پاسے نبی دا آدم، اللہ دا آدم پلن تو بعد اللہ کو دعاواں پہ منگ دے، دوجے پاسے میرے آقا نے کوئی کسے قسم دی اجتہادی خطا بھی کیتی کوئی نہیں، اے دے باوجود رب کہندا ہے سونیاں تیرے اگلے بھی معاف نے، تیرے پچھلے بھی معاف نے۔ آگے بڑھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے اماں حوا کے پیٹ سے ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوئے ایک بار میں، دوسری بار میں پھر ایک اور بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ تو قانون یہ تھا کہ جو پہلے بیٹا پیدا ہوا ہے وہ بعد والے پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا۔ انسانیت کی ابتدا میں یعنی جو بہن بھائی اکٹھے ہوئے ہیں دوسروں کے ساتھ ان کی شادی کی جائے۔ قابیل تھا بڑا، حابیل چھوٹا، اس کا بھائی تھا۔ اب قابیل کی جو شادی ہے وہ حابیل کی بہن کے ساتھ تھی، اور حابیل کی جو شادی ہے وہ قابیل کی بہن کے ساتھ تھی۔ اب جو قابیل کی اپنی بہن تھی وہ خوبصورت تھی، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اختلاف کیا کہ جی میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کروں گا، اس کے ساتھ میں نہیں کروں گا، وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جاؤ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے پاس جاؤ، اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوئی وہ کامیاب ہو گیا اپنے مقصد میں، جس کی نہ ہوئی وہ نہ ہوگا۔ اب قابیل نے اپنے غلے میں سے جو کچرا تھا وہ جا کر پہاڑ پر رکھ دیا، اور جو حابیل تھا اس نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت جانور لیا اور پہاڑ پر رکھ دیا۔ آسمان سے آگ آئی، یہ قبولیت کا ایک نشان تھا، علامت تھی۔ اللہ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کے جانور کو لے اڑی اور قابیل کا غلہ چھوڑ دیا۔ نجتاں تے مراداں نو پاگ لگ دے نے۔ اس کی قابیل کا جو قربانی تھی وہ مردود ہوئی، حابیل کی مقبول ہوئی۔ اللہ دا قرآن کے اندر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین۔ تے قابیل اپنے ویر حابیل نو کہندے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ توجہ کرنا، قابیل کہندے میں تیری ہمشیرہ نال شادی نہیں کرنا چاہندا تے میں تینوں قتل کر دیاں گا۔ لہٰذا حابیل نے آکھیا تو میرا وڈا ویر ہے، میں ظلم کرن والیاں وچ شامل ہونا نہیں چاہندا۔ قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اب
کرے کیا؟ قتل کر دیا، پہلا قتل ہے، پتہ ہی نہیں اب اس لاش کا کرنا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ایک کوا آیا، اس نے دوسرے کوے گڑھا کھودا اور اس کو دفنایا، پھر قابیل نے اس کو دفنایا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلماً قتل کیا جاتا ہے، اس قتل کی وجہ سے جو گناہ ہے اس کا حصہ گناہ میں سے قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں پہلا ظلم کیا تھا اور قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب مسلمانوں اور اللہ پوری مخلوق کو محفوظ رکھے۔ میرے معزز سامعین، آخری جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کے قرآن سے سنا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت کیوں دی اور کیسے دی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا، اور جو فضیلت دینے کی وجہ ہے وہ علم ہے۔ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کا علم دیا، تو جب فرشتوں نے اپنی باتیں پیش کی کہ ربین نہ بنا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان چیزوں کا نام فرشتوں سے پوچھا، وہ عاجز آ گئے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم سکھایا، عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ علم ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اگر انسان بن کر رہے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی سرداری اس کے سر پر سجا دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساریاں مخلوقاں دی سرداری حضرت آدم دے سر تے سجائی۔ توجہ کرنا، دنیا دے اندر چند بھی موجود نے، پرندے بھی موجود نے، حشرات تے جمادات بھی موجود نے۔ توجہ کرنا، اللہ نے ساریاں مخلوقاں دی سرداری حضرت انسان دے سر دے اتے سجائی، تے پھر حضرت انسان دی سرداری سارے نبیاں دے سر دے سجائی، تے سارے نبیاں دی سرداری آمینہ دے چن دے سر اقدس سجا دیتی، جنہ دے بارے کائنات تڑپ کے اعلان کر دیے تے قیامت تک کر دی رہ گی کہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب فرمایا منگ لے میں تھوں، رب فرمایا منگ لے میں تھوں، میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے۔ آخری سبحان اللہ تے آخری جملہ، ہمت کرو یار، اللہ تہاڈی ساری ٹھنڈ دور کرے، سردیاں دے وچ بھی جون جولائی والا منہ نہ بنا کے بوو۔ توجہ کرنا، رب فرمایا منگ لے میں تھوں، میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے، رب فرمایا منگ لے میں تھوں، میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے،
تے میرے سونے نے پھر منگنا کیے اللہ بخش دے امتی پہلے اللہ بخش دے امتی پہلے ربا بخش دے امتی پہلے اگلی گل میں تا کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے۔ خلاصہ یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تمام مخلوقات کی سرداری اللہ نے انسان کے سر پر سجائی، انسان کی سرداری اللہ نے انبیاء کے سر پر سجائی، اور تمام انبیاء کی سرداری حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجائی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد